السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں پر اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت کے اعلان کیا کرتے ہیں، وہاں پر چند بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس عظیم الشان مہینے کے اندر بھی مغفرت حاصل نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دل کے اندر بغض، کینہ یا حسد رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملتے جلتے الفاظ ہیں، لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ لوگوں تم ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر بغض نہ رکھو، پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر حسد نہ رکھو، اور سارے کے سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ دل کے اندر بغض اور کینہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر بغض، کینہ یا حسد موجود ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرماتے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اس مجلس میں داخل ہوگا تو وہ شخص جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا ایک شخص آیا، وضو کے آثار اس کے اوپر نظر آ رہے تھے کہ اس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اس کے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے رکھے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اسی طرح فرمایا اور وہی شخص داخل ہوا۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور وہی شخص داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تجسس ہونے لگ گیا کہ یہ بندہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دن اس شخص کو جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو میں نے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں دور سے آیا ہوں، کیا میں آپ کے گھر میں کچھ عرصہ قیام کر سکتا ہوں؟ تو اس شخص نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک ان کو دیکھا کہ ہو سکتا ہے یہ تہجد ادا کرتے ہوں، لیکن دیکھا وہ تہجد کی نماز نہیں انہوں نے ادا کی۔ میں نے سوچا شاید وہ روزے رکھتے ہوں، لیکن انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ شاید نوافل زیادہ ادا کرتے ہوں، لیکن انہوں نے عام نمازیں ادا کی تھی، فرض نمازیں ادا کی۔ تو میں نے جب 3 دن مکمل ہوئے تو میں نے ان سے فرمایا کہ پہلے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن لگاتار جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ پتہ ہے میں آپ کے پیچھے اس لیے آیا، آپ کو یہاں پر قیام اس لیے کیا کہ تاکہ میں پتہ کر سکوں کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اپنے اندر کوئی ایسا عمل نظر تو نہیں آتا، ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ وہ عمل ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بغض، کینہ، حسد نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض، کینہ اور حسد اپنے دل کے اندر نہ رکھا کرو، کیونکہ بغض کی حقیقت ہی ہے کہ انسان دوسرے بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر بدخواہی رکھے، اس کے لیے برا سوچے اور اس کے لیے یہ سوچے کہ اس کی تجارت میں نقصان ہو، اس کو بیماری پڑ جائے وغیرہ وغیرہ، انسان برا اس کے بارے میں سوچے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان ظالم ہے، ظالم مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے تو یہ فطری عمل ہے، مظلوم کے دل کے اندر ظالم کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جذبات کا پیدا ہونا الگ چیز ہے اور دل کے اندر بغض کو پیدا کرنا علیحدہ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم اپنے دل کے اندر ظالم کے لیے پھر بھی بدخواہی یا بغض اور کینہ نہ رکھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، ان کی سیرت، ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کے اوپر اگر ظلم بھی ہو رہا ہو تو انسان اس کو اللہ کی رضا کے لیے ظالم کو معاف کر دے اور اپنے دل کے اندر بغض نہ رکھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے انتہا ظلم ڈھائے گئے، ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، نالین لہولہان ہوئے، شیب ابی طالب کو قید کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے لیے کبھی بددعا نہیں کی، ان کے لیے اپنے دل میں کبھی بغض نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعا ہی کرتے رہے، اللہم اہد قوما فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا بھی کرے پھر بھی آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ کو جگہ نہ دے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں جہاں پر اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، وہاں پر ایک وہ بندہ بھی بد نصیب ہے کہ جو اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ رکھتا ہے، وہ اس عظیم الشان مہینے کے اندر بھی مغفرت حاصل نہیں کر سکتا۔